جب خدا کی رویا کسی شخص سے ملتی ہے اور تو اس لمحے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ولولہ اس شخص کے اندر خدا قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ برسوں پہلے میں نے جم جانا چھوڑ دیا۔ میں نے جم میں داخلہ لیا اور چھوڑ دیا۔ میں 6 ماہ گئی۔ میرے اندر سپر حوصلہ اور تحریک تھی، اور کچھ ماہ بعد میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے پوری طرح چھوڑ دیا اور میں وہ چکر توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے جم میں داخلہ لیا تو انہوں نے مجھے ایک ذاتی ٹرینر دیا، ایک مرتبہ مفت۔ پس ذاتی ٹرینر جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، جب میں نے اسے بتایا کہ میں جم چھوڑنے والی ہوں، میں مزید نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جم چھوڑ رہی ہوں، اس نے کہا کہ ایک وجہ سے لوگ جم چھوڑتے ہیں، اور میں یوں تھی، واو، میں جاننا چاہوں گی تاکہ میں اس پر غالب آؤں۔ اس نے کہا جب مقصد نہ ہو تو لوگ جم چھوڑ دیتے ہیں، اور فوراً یہ ہمیشہ ہی ایسا ہے۔ میں فلم دیکھتی ہوں، پہاکرو فوراً اسے فلٹر کر کے میرے ذہن میں ایک نعرہ یا پیغام بنا دیتا ہے۔ بس میرے ذہن میں فوراً آیا، واو، یہ منادی کروں گی۔ اس نے کہا جب لوگوں کے پاس مقصد نہ ہو وہ جم چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگوں کے پاس مقصد نہ ہو وہ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ مسیحت، منسٹری چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے پاس مقصد نہ ہو۔ اس لیے میں عموماً سوچتی ہوں جب لوگ کہیں کہ میری اکتا دینے والی زندگی ہے، میری زندگی کی کوئی قدر نہیں، یا میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں یا کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ تمہارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ کو سمجھنے اور خدا کے ولولے کا، مسیح کے ولولے کا مکاشفہ پانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی زندگی کے لیے ویسا ہی ولولہ رکھیں اور پھر رویا میں بدل جائے۔ اور جب آپ خدا رویا کے پیچھے چلتے ہیں اس میں ہمیشہ فراہمی ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ نہمیہ کی کتاب شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نہمیہ کی کتاب بیداری کی بابت ہے۔ یہ بائبل کے پرانے عہد نامہ کی بیداری کی کتاب ہے۔ مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کی زیادہ منادی نہیں کی گئی، لیکن جب میں اسے پڑھتی ہوں تو یہ میرے دل کی گہرائی میں کچھ کرتی ہے، کیونکہ میرے دل میں بیداری ہے، اور خدا آج آپ سے مخاطب ہے۔ وہ ہمیشہ مہیا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہمیہ کی کتاب شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نہمیہ کی کتاب بیداری کی کتاب ہے۔ یہ بائبل کے پرانے عہد نامہ کی بیداری کی کتاب ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کی زیادہ منادی نہیں کی گئی، لیکن جب میں اسے پڑھتی ہوں تو یہ میرے دل کی گہرائی میں کچھ کرتی ہے۔ اور خدا آج آپ سے مخاطب ہے۔ وہ آپ کو ایک مقصد سونپنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ولولہ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی رویا دینا چاہتا ہے۔ شاید اور دنیا بھر میں اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوں، آپ جہاں بھی ہیں اسے حادثاتی طور پر نہیں دیکھ رہے۔ کچھ لوگ تھکاوٹ سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگ بستر سے نہیں نکلنا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کے اپنے مقصد کو آپ کے اندر بحال کرے گا، اور آپ کے اندر وہ توانائی ہوگی، آپ کے اندر وہ قوت ہوگی کہ آگے بڑھتے جائیں۔ مگر آپ کو مقصد کی ضرورت ہے، اور شاید آپ کچھ کر رہے ہیں۔ میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جو خدمت کرتے ہیں، اور 10، 15، 20 یا 30 برس بعد انہوں نے رویا کھو دی، اپنی رویا کھو دی۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ہے۔ خدا آپ کے اندر وہ پہلی رویا کا احساس پیدا کیا تھا، بس آپ پرجوش ہو سکتے ہیں، آپ پرجوش اس نے یقیناً ہو سکتے ہیں۔ مقدس نہمیہ ایک لادین بادشاہ کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اور یہ بادشاہ ارتخس ملکہ آستر کا سوتیلا پوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ یہودی معاشرت کو جانتا تھا، وہ قوم اسرائیل سے مانوس تھا۔ آپ دیکھیں، لیکن کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ حادثاتی نہیں ہے۔
میں الہی تقریروں پر ایمان رکھتی ہوں۔ خدا والدین کی طرح شروع کرتا ہے، وہ ہمارے لیے سرگوشی شروع کرتا ہے، وہ بہت نرم مزاج ہے، لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت نرم مزاج ہے، اور کسی بھی والدین کی طرح نبیوں کی معرفت اپنے کلام کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، ہمیں دیے ہوئے ہدایت نامہ اور رہنما خطوط کے ذریعے خدا اپنے بچوں کو بتانا شروع کرتا ہے، وہ اپنے بچوں سے بولنا شروع کرتا ہے، تم غلط سمت میں جا رہے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ یہ نرم سی سرگوشی میں ہے، اور جیسے ہی اس کے بچے آپ کے بچوں کی طرح نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، ارے ایسا نہ کرو۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، پیار کرنے والے والدین بس بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی آواز بلند فرماتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ نتائج بھگتیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گناہ کے نتائج بھگتیں۔ اس لیے خدا نے اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اس نے اپنی آواز بلند کرنا شروع کی، والیوم بڑھایا، میری سنو، جاگو۔ اور بہت سے لوگوں نے بالکل نہ سنا، اور وہ سچائی سننا پسند نہ کرتے تھے، اور یہ آج بھی ہے۔ ہم وہ سنتے ہیں جو سننا ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس کی سنتے ہیں جو بولے جسے سننا ہمیں اچھا لگتا ہو، لیکن دوست کا زخم دشمن کے چموں سے بہتر ہے۔ بس اسرائیل اور یہودا ایسی جگہ پر جلا وطن ہوئے، انہیں دیس سے نکالا گیا، وہ جلا وطن تھے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی پناہ گزین ہیں، پناہ گزین جو پناہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر بس وہ اپنی مرضی سے پناہ کی تلاش میں اپنے ملک اور سرزمین چھوڑتے ہیں، بے شک اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لادین سلطنت نے اپنے مقدس شہر سے لوگوں کو نکال دیا، بس، اور پھر ان کے ملک موعودہ سے وہ نکال دیے گئے، وہ جلاوطنی میں تھے، بس انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے شہر چھوڑ دیے، کیونکہ خدا نے اپنی آواز بلند کی تھی، بلند کرنا شروع ہوا۔ خدا صرف آپ پر چیخنے یا چلانے سے ہی آواز بلند نہیں کرتا، بلکہ خدا آپ کی زندگی میں حالات کو دھکیلتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور میں جانتی ہوں کہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ کی توجہ حاصل کروں، اور وہ حالات بدترین ہوتے جائیں گے، بد سے بدترین، جب تک آپ کو پیغام نہ ملے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، او خدایا مجھ سے بات کر، میں تمہارے حالات کے ذریعے بات کر رہا ہوں، میں تم سے بات کرتا ہوں کہ تم جلاوطنی میں رہ رہے ہو۔ پتہ ہے کہ جلاوطنی کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا تم وہاں نہیں ہو، تم خدا کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں ہو، خدا آپ کے دل کو اپنا گھر نہیں بنا رہا، تم جلاوطنی میں ہو، اس لیے ہر چیز غلط ہو رہی ہے، اس لیے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، اور تم ہر چیز میں بازیگری دکھا رہے ہو، لیکن نہیں دکھا سکتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا بطور ایماندار میری زندگی میں، کیونکہ میں اپنی حکمت رکھتی تھی، اور میں تجرباتی ذہن کے ساتھ، جو میرا دشمن تھا، ایک زیرک شخصیت تھی، اور جب تک خدا نے میری زندگی میں اپنی آواز بلند کرنا شروع کر کے نہ بتایا تمہیں میری پیروی کرنا ہوگی، میرے پیچھے چلنا ہوگا، میں سمجھ نہ سکی۔ بس بنی اسرائیل خدا کی قوم مکمل طور پر مکمل شکست تھے، انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ انہوں نے کھو دیا، انہوں نے اپنی دولت کھو دی، انہوں نے اپنی سرزمین کھوئی، انہوں نے اپنا وقار کھویا، انہوں نے اپنی عزت کھوئی، وہ شرمندگی اور بے عزتی میں رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ اپنے خدا کو بھول کر اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے سمجھوتے کی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور ایسی سمجھوتے کی زندگی یہی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے خدا، سچے خدا
याहवे, यहोवा, बस यस्सु मसीह को बुतों से बदल लिया। और ये चीज खुदा की बर्दाश्त है। मेरा मतलब है कि वो इतना पुरवकार और रहीम है, वो कहर करने में धीमा, वो तहम्मुल करने वाला खुदा मोहब्बत से मामूर है। लेकिन एक चीज खुदा को हद दर्जा गुस्सा दिलाती है। आप उसे गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत है। इसलिए कौम बनी इसराइल उस नुक्ते पर 1-2 बरस नहीं बल्कि दिहाइयों तक खुदा को आजमाते रहे। उन्होंने उसके सब्र को आजमाया और वो रहम की छतरी के नीचे चले। मैं इसे ये कहती हूँ, जब आप अपने गुरूर इतने हठ धर्म हो कि अपनी मर्जी की राह पर चलते रहें, तो आप उस रहम की छतरी के नीचे से यानी ज़बूर 91 की बरकत के नीचे से निकलते जाते हैं। आप चल रहे हैं और खुदा ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो आपसे फरमाता है तुम्हारा साइबान ये है, तुम्हारी पनाह यहाँ है। वो मजबूत बुर्ज है कि रास्तबाज उसकी तरफ अगर आप दौड़ें और बच जाएंगे, और वो महफूज जगह पर हैं। लेकिन फिर भी उसके पास मंसूबा है, जैसे आप बच्चों के लिए एक मंसूबा रखते हैं। अगर आप एक अच्छे अब्बू की तरह, अच्छे बाप के पास मंसूबा होता है। मुकद्दस यिर्मयाह 29:11-13 में वो उनको बताता है कि वो तुम्हारे साथ यूं होगा कि तुम अपनी नाफरमानी और बुत परस्ती के सबब से 70 बरस की असीरी में जाओगे, मगर हमेशा मकर होता है, उसके लिए शुक्र अदा करें। आप देखें, मैंने उसका हवाला मतन में से दिया है, हमने मतन में से हवाला दिया है। अगर तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, और वो यूं है, तुम मुझे तलाश कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बाबत अपने मंसूबों को जानता हूँ। बस यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर आग से खेलो और जल जाओ, लेकिन तुम उस सिमत में खुद जा रहे हो। ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन देखें, खुदा को जल जाने के नताइज का इल्जाम ना दें। उसने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी तरह बाज लोग तजुर्बे से सीखते हैं। तनी हुई गर्दन, सख्त दिमागी, मोटी खोपड़ी, ऐसे लोग आखिरी हद तक जाकर ही सीखते हैं। लेकिन जीरक लोग, वाकई दना लोग खुदा के कलाम से सीखते हैं। उन्हें उसके तजर्बे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपको लूट लेता है। ये आपकी दौलत और माल और कामयाबी और तरक्की और बरकत और शादमानी को बरसों लूटते हैं। इसलिए वो खबरदार करता है। बस वो फिर फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। तुम जिलावतनी में हो, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए मंसूबे हैं। तुम बियाबान में से गुजर रहे हो, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए मंसूबे हैं। तुम मुश्किलात में से गुजर रहे हो, मगर मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, लेकिन तुम इस मकाम को ढूंढोगे, बेज़रर और सलामती का मकाम। और ये सिर्फ माली ही नहीं, बल्कि वो आपकी जिंदगी के हर शोबे में ऐसा ही करेगा। अगर तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पालोगे। मैं तुझे अपने पास वापस लाऊंगा। ये यहूदियत है। बहुत से लोग यहूदियत को नहीं समझते, वो तमाम दुनिया में बिखरे पड़े हैं। ये यहूदियत, मैं तुम्हें अपने पास वापस लाऊंगा। मैं कौम इसराइल को वापस अपने पास लाऊंगा, फिर मैं उन्हें यरूशलेम में लाऊंगा। मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। इसराइली उसका दिल है। अगर आज आप मसीह यीशु में हैं तो आप इसराइल हैं। बस खुदा फरमाता है, मैं तुम्हें लाऊंगा, मैं अपने लोगों को जमा करूंगा। तुम्हारे हक में मेरा ये ख्याल है, मैं तुम्हें बहाल करूंगा। बस मुकद्दस यिर्मयाह की किताब में ये वादा था, और लादीन सल्तनत में बेशक मुकद्दस यिर्मयाह पहला नबी था। मुकद्दस यिर्मयाह इसराइली नबूकत नजर की इस सीरी के वक्तों के दरमियान था।
میں اس لیے اس کو مشہور کر رہی ہوں کہ یہ خدا کی مرضی تھی. خدا نے مقدس یرمیہ سے فرمایا، لیکن دانییل اس کا پیش بین تھا. جیسے ہم مقدس یرمیہ تک دیکھتے ہیں، وہ بادشاہ کا جام اٹھانے والا ہے. ہم زربابل اور پھر عزرا اور نہیمیہ کو دیکھتے ہیں. یہ تینوں چرچ کی عظیم بیداری کا حصہ ہیں. زربابل کیا کرتا ہے؟ وہ بحالی لایا. بے شک خدا نے کیا تھا، لیکن اس نے اسرائیل کی معاشرتی زندگی بحال کی، اسرائیلی برادری کی معاشرتی زندگی پھر اس نے بحال کی، کیونکہ وہ بہت بکھرے ہوئے تھے. عزرا ان کی مذہبی زندگی کو واپس لایا، اسرائیل میں کلام خدا بحال کیا، اور یہ عزرا نے کیا تھا. آج یہاں تک کہ آج بھی ہر ہیکل، ابتدائی کلیسیا سمیت اور اسرائیل میں ہیکلوں سمیت، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب بھی اسی ڈھانچے کی تلقید کرتے ہیں. وہ ترتیب جو مقدس عزرا نے قائم کی یوں ہے. اسی وجہ سے مقدس عزرا کی کتاب اتنی اہم ہے. پس تین لوگوں نے یکے بعد دیگرے روح کی مکمل یگانگت سے بیداری لاتے ہیں. اور آج میرا ایمان ہے کہ دنیا میں، بلکہ مغربی دنیا میں، کلیسیا کو بیداری سے بڑھ کر ضرورت ہے. 95 سے زیادہ یسوع نے دروازے پر کیل ٹھونکے. ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. ہمیں مکمل اصلاح، تبدیلی اور کلام خدا کی ابتدائی باتوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنے پورے دل سے. میں یہ ایمان رکھتی ہوں. پس یہ تین انبیاء کام کر رہے تھے، پر نہیمیہ آیا. مقدس نہیمیہ یروشلم کی طبعی دیوار، جو کہ انتہائی روحانی بھی تھی، پس بحال کرتا ہے. پس ان میں سے ایک سوشل بیداری، جبکہ دوسرا مذہبی بیداری اور کلام خدا واپس لاتا ہے. عزرا اور نہیمیہ آتا ہے، اور ہر طرح سے یروشلم کی دیوار علامتی حفاظت ہے. خدا نے اسے بلایا. بس یہ اتنا حیرت انگیز ہے. یہ شخص بادشاہ کا ساقی تھا. مقدس نہیمیہ کی دعا، پہلا باب، نہیمیہ بن حکلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب قصر سوسن میں تھا، تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے، اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے، اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں، نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا. مقدس نہیمیہ بادشاہ کے محل میں تھا. مقدس نہیمیہ وائٹ ہاؤس میں تھا. وہ بکنگم پیلس میں تھا. وہ بادشاہ کے پہلو میں تھا. اس کا کام بہت سادہ مگر بہت ہی اہم تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا. اس کو صرف یہ کرنا تھا کہ ہر اس مشروب کو پہلے چکھے جسے بادشاہ پینے والا ہوتا تھا. اگر اس میں زہر ہوتا تو تصور کریں، وہ سخت وقت تھے. اگر کوئی بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تو مقدس نہیمیہ پہلے مرتا یا زہر کو پیتا. بس اس وجہ سے مقدس نہیمیہ کو ہر وقت اس کے حضور میں رہنا ہوتا تھا. چاہے بادشاہ پانی پیے یا میں، پہلے اسے منظوری دینا ہوتی تھی. اس لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لادین بابلی بادشاہ کے لیے ایک یہودی پر بھروسہ کرنا، کسی دوسرے مذہب کے شخص کو یہ رتبہ دینا بہت بھروسے کی بات ہے. اس لیے آپ کو قابل بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ بادشاہ کے حضور ہر وقت حاضر رہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر مشروب پہلے چکھے. آپ خود کو ایسی پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ میں تیری جگہ مروں گا. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے پیالہ
اٹھانے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کے تمام گناہ اور تمام کمزوریاں اور تمام زنجیریں اور بندھن اٹھا لیے اور مصیبت کے پیالے میں سے پیا۔ اسی لیے جب مقدس یوحنا اور مقدس یعقوب یسوع کے پاس آئے اور کہا، ہم تیرے جلال میں تیرے دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، کیا تم اس پیالے میں سے پی سکتے ہو جو مجھے پینا ہے؟ کیا تم ان مصائب میں سے گزر سکتے ہو جن سے مجھے گزرنا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں، اور انہیں کوئی آئیڈیا نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں انہیں سمجھ آئی کہ پیالہ میں سے پینا کیا ہوتا ہے، اور اس طور سے مقدس نہمیا مسیح کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے ہر روز کھڑا ہوتا اور ہر روز بادشاہ سے ملا کرتا تھا۔ یسوع نے فرمایا، میں وہ کرتا ہوں جو میرا باپ کرتا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ آپ کسی کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی طرح سوچتے، اس کی طرح عمل کرتے ہیں اور اسی کی طرح فیصلے کرتے ہیں۔ یہ مقدس نہمیا تھا۔ وہ وائٹ ہاؤس میں روزانہ بادشاہ کے فرمان اور حکمت اور انتظامی فیصلے سنا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں، خدا آپ کو مختلف عہدوں پر کسی وجہ سے رکھتا ہے۔ وہ آپ کو کسی مقام پر اس لیے نہیں رکھتا کہ آپ اپنی باقی کی زندگی وہیں رہ کر اپنا مقصد کھو کر اکتا جائیں اور اپنے کام کی بابت کوئی جوش نہ رکھیں۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں آپ کو ایک چیز بتا سکتی ہوں، میں ہمیشہ ایک ولولہ انگیز ہستی رہی ہوں، چاہے میں غیر مسیحی، چاہے گناہ گار یا مسیحی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ولولہ رکھنا تھا، ٹھیک ہے؟ زندگی ولولے اور مقصد کے بغیر جینے کے قابل نہیں ہے۔ میں بس ایسا نہیں کر سکتی۔ ولولے کے بغیر مجھے زندگی گزارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں آتا۔ لیکن بعض اوقات یہ لوگوں سے غلط سمت میں کہ وہ سمجھتے نہیں، لیکن میں جو کرتی ہوں اس کی بابت سپر ولولہ انگیز ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی اور ضرور سوچتی ہوں، لیکن لوگ نہیں سوچتے۔ پس نہمیا وہاں ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مجھے علم نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ ترقی ہونے کا انتظار کر رہے ہوں اور آپ ہنر کے لحاظ سے ترقی کے اہل ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ترقی وقت پر نہ ہو، کیونکہ وہ بادشاہ کے محل میں تھا، جیسے وہ بہنگم پیلس یا وائٹ ہاؤس میں ہو، لیکن اس کی ترقی محل سے نہ آئی، وہ اس جگہ سے نہ تھی، لیکن خدا کے پاس اس کے لیے بہتر منصوبہ تھا اور اس کی ترقی چھوٹے عہدے پر ہوئی۔ واو! خدا کے پاس اس کے لیے بہتر منصوبہ تھا۔ اس وقت میں کسی سے مخاطب ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، میں کسی سے مخاطب ہوں۔ بعض اوقات آپ 2 قدم پیچھے جانا ہوتا ہے تاکہ وہ تاریخ لکھے اور آپ کو 5 قدم آگے لے جائے۔ پس نہمیا بادشاہ کی حضوری میں، اس کی حضوری میں تھا، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں آپ کی ہونے والی تربیت رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں معاون اعلیٰ، سیکریٹری، بک کیپر، فائنینشیل چیف اور CEO تھی، اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبہ تھا۔ اور ہر مرتبہ جب میں خدا سے پوچھتی کیا میں واقعی منسٹری کے لیے ہوں، تو خدا کہتا نہیں، تم نہیں ہو۔ لیکن اس نے میری بتائی ہوئی ہر چیز کو استعمال کیا۔ وہ میرے لیے اعتدال کو روند رہے تھے، وہ میرے لیے بڑھ کر تھا۔ میں خوشخبری کی منادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے ہر اس چیز کو میری منسٹری میں استعمال کیا جو میں نے انتظامی امور میں سیکھی تھی۔ خدا کا ذہن جس طرح کام کرتا ہے وہ حیرت انگیز، اور اس کی سوچ کے تانے بانے لاکھوں، کروڑوں، کھربوں گنا بہتر ہیں۔ اور مجھے 2 قدم پیچھے جانا پڑا، اور مجھے بہت سے القابات سے راستہ جدا کرنا پڑا، اور وہ یوں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر نہ کیا۔ پیسہ مجھے متاثر نہ کر سکا، پس میں نے اسے چھوڑ دیا۔ عہدے نے مجھے متاثر نہ کیا، پس میں نے عہدہ چھوڑ دیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب میں منسٹری میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرا بہتر جاب ہے، کیونکہ یہ خدا کے لیے تھا۔ یہ پرستش کا عمل ہے۔ جہاں مجھے الجھن ہوئی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہ آپ کی تربیت کی جگہ ہے، جسے آپ چاہے حقیر جانے، لیکن وہ پلیٹ فارم ہے جسے خدا تاریخ لکھنے کے لیے
آپ کے لیے استعمال کرے گا اور دکھی کرتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے اور وہ بس زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہمارے دل میں مقدس نہمیاں کی طرح ایسی تحریک اٹھنی چاہیے کہ ہم کشتی میں سے نکل کر پانی پر چلیں۔ دل کی گہرائی میں کچھ ایسا ہو کہ آپ مزید اپنے مقام پر رہ نہ سکیں۔ آپ کا تبدیل ہونا ضرور ہے، ایسا ضرور کچھ ہو۔ ایمان میں اس صندوق سے باہر چھلانگ لگا جس میں آپ ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو کبھی پتہ نہ لگے انجام دے سکتے ہیں یا خدا میں اور خدا کے ساتھ اور خدا کے ذریعے کیا استطاعت رکھتے ہیں۔ پس مقدس نہمیاں متاثر ہوتا ہے۔ کس سے متاثر ہوا؟ اپنی قوم کی بے عزتی سے اور وہ ان نتائج سے جو اس کے لوگ بھگت رہے تھے۔ آپ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ آج وہ چھوٹا بیج آپ کے اندر ہے جو کہ اتنی بڑی آگ تھی، آپ کے اندر وہ چھوٹا سا سپارک ہے۔ مجھے ایمان ہے کہ خدا اس پیغام کو استعمال کر کے اسے بڑھائے گا کہ آپ کہیں گے مجھے ضرور کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنی زندگی کی بابت کچھ کرنا ہوگا، مجھے خدا کے ساتھ چلنے میں کچھ کرنا ہے، مجھے اس کی بابت کچھ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی بابت نہ ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آج وہ چھوٹا بیج آپ کے اندر ہے جو کہ اتنی بڑی آگ تھی۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اندر وہ چھوٹا سا سپارک ہے۔ مجھے ایمان ہے کہ خدا اس پیغام کو استعمال کر کے اسے بڑھائے گا کہ آپ کہیں گے مجھے ضرور کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنی زندگی کی بابت کچھ کرنا ہوگا، مجھے خدا کے ساتھ چلنے میں کچھ کرنا ہے، مجھے اس کی بابت کچھ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی بابت نہ ہو، لیکن کسی کی دیواریں یا خواب یا رویا تعمیر کرنے میں مددگار ہو۔ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور آپ کو توبہ، اپنے گناہوں کے اقرار، یہاں تک کہ اپنے خاندانی گناہوں کے اقرار سے شروع کرنا ہوگا، تاکہ یسوع کے نام میں تمام لعنتوں کو توڑیں اور اس سے کہیں کہ آپ کے دل اور آپ کی زندگی میں آئے